اچھا اب وہ کیا کریں گے اس کے لیے؟ سب انہوں نے نظام ظلم بنانا تھا. جعل شیعا یستضعف طائفة منهم، ایک گروہ بنایا جس کو تھوڑا سا نواز دیا، اور ایک گروہ بنایا جس کو پیس دیا. تو وہ ایک فرسٹ ورلڈ بنایا جس کے اندر انہوں نے چند کروڑ انسانوں کو نواز دیا، اور ایک تھرڈ ورلڈ بنائی تقریباً 5.5 ارب انسانوں کی جن کو پیس دیا. اور وہ جو چند کروڑ انسان تھے جن کو نوازا، ان کو ایسا نوازا کہ جائیں گے کہیں نہیں، رہیں گے ہمارے پاس. ان کے پیٹ بھر دیے اور ان کی نفسانی خواہشات کو آگ لگا دی، ان کی جنسیات کو، ان کی شراب کی خواہشات کو، ان کی لگژری کی خواہشات کو ایسی آگ لگائی. اب جملہ سنیے گا، یہ گدھوں کی طرح کام کریں گے اور پاگلوں کی طرح خرچ کریں گے. 16 گھنٹے کام کریں گے اور ایک ویکینڈ پہ سب ختم کر دیں گے. 11 مہینے کام کریں گے اور ایک ویکیشن کے اوپر سب ختم کر دیں گے. اور اس کے بعد جب ان کو مزید عیاشی کی ضرورت ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ کوئی بات نہیں، میں قرضہ آسان قسطوں میں دینے کو تیار ہوں. ان کی کمائی سے، کمائے ہوئے پیسے سے ان کو قرض دوں گا اور ان کو قرضوں کے بارے میں ایسا جکڑ دوں گا کہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. جس دن سر اٹھانے کی کوشش کریں گے ان سے کہوں گا کہ میں تمہارا انشورنس نمبر کینسل کر دوں گا، میں تمہارا کریڈٹ کارڈ بند کروا دوں گا، تم جاؤ گے کہاں. اور پھر انتہائی خوبصورت جیل بنا کے رکھوں گا کہ اگر کسی نے سر اٹھایا تو اس کو ایسے جیل میں بھیجوں گا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کہاں رہتا ہے. یہ 21ویں صدی کی جاہلیت آپ کے سامنے ہے، 21ویں صدی کے فرعون آپ کے سامنے. اب دین ان کا حل کیا نکالے؟ اور میں یہ سارے کام کروں گا کس نعرے کے ساتھ؟ آزادی، آزادی، سب کو آزادی ہے. اچھا یہ کس بات کی آزادی ہے؟ یہ آزادی ہے کہ تم جتنی شراب پینا چاہو پی لو، تم آزاد ہو. یہ آزادی اس بات کی ہے کہ جتنا برہنگی کرنا چاہتے ہو کر لو. یہ آزادی اس بات کی ہے کہ جتنی لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے ہو، جتنی دولت کمانا چاہتے ہو کماؤ، جتنی عیاشی کرنا چاہتے ہو کرو. کیونکہ جب تم سب کچھ کر لو گے تو تم آزادی سے چھڑے ہوئے کچھ غلاموں کے سوا کچھ نہیں رہو گے. یہ وہ آزادی ہے، یہ وہ آزادی ہے جس کے اندر سوائے غلامی کے کچھ نہیں ملے گا. لہذا ان کو آزاد ہو جانے دو، چونکہ جتنے آزاد ہوں گے یہ غلام ہوتے چلے جائیں گے. یہ آزادی سے فحشا کریں گے، یہ آزادی سے اپنی لگژریز پہ جائیں گے، یہ آزادی سے اپنے ناز و نخرے اٹھائیں گے. اور جتنی یہ آزادی دکھائیں گے اتنے ہی غلام بنیں گے، اتنے ہی ذلیل ہوتے چلے جائیں گے. پھنس جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اور پھنس گئے اور اب کہاں جائیں گے؟ اب پھنس گئے. لہذا ایک ایک فرد کے اوپر اگر $8,000 مہینے کے کماتا ہے تو 25,000 سے زیادہ قرض ہوگا. سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس نظام سے باہر نکلنا ہے، تصور بھی نہیں کر پائے گا. ضرورتوں کو اتنا پھیلا چکا ہوگا کہ سوائے قرضہ لینے کی کوئی راستہ رہے گا ہی نہیں اس کے سامنے. یعنی اس آزادی کو ہم ایسی جگہ تک پہنچائیں گے کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو اس وقت تک باپ نہیں مانے گا جب تک اس کے لیے قرض نہیں لے گا. ہم اس کو ایسا پھیلا دیں گے کہ بچے کی خواہشات کو بھی اتنا بڑھا دیں گے کہ اگر باپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے بچے کی محبت کی خاطر قرضے لے گا، اپنے بچے کی محبت کی خاطر وہ کچھ کرے گا جو ہم چاہتے ہیں. یہ آزادی ہے. اس آزادی تک میں اور آپ پہنچنا چاہتے تھے. اس آزادی تک پہنچنے کے بعد انسان بن گئے ہم. یہ دنیا انسان بن جائے گی ایسے. اب کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا یہ آزادی نصیب ہو گئی، ہاں سب کو نصیب ہو گئی. عورتیں بھی آزاد ہو گئیں، جو کرنا چاہتی ہیں کریں. ہاں لیکن اگر انہوں نے آزادی کے نام سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اسکاف باندھنے کی کوشش کی، یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں آزادی کے نام پر برہنہ ہونے کی کوشش کی، یہ قبول کر لیا جائے گا. آپ نے آزادی کے نام پہ دین پھیلانے کی کوشش کی، ایسا دین جو ظالموں سے ٹکرائے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں آزادی کے نام پر آپ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، بعد میں پکڑ لیں گے. کیوں؟ آپ دین کی بدنامی کا سبب بنیں گے، اتنا ہم چھوڑ دیں گے، ہم خود بنائیں گے. یہ سب اس آزاد دنیا نے کر کے دکھایا. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض، اب دین کیا کرے؟ دین تو جانتا ہے نا کہ اس کے بندے پھنس گئے. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو غلام بنا لیا گیا ہے.
اب اللہ کا دین کیا کرے؟ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ بالکل آپ کے سامنے 21ویں صدی کی ٹرمنالوجیز میں عرض کیا. آپ اس سے الیکٹرانکس کو نکال دیجئے، بالکل نبی کی تشریف آوری کا زمانہ بن جائے گا. اس زمانے میں بھی یہی سب کچھ تھا. اب دین کیا کرے؟ اب دین نے ایک راستہ اختیار کیا. دین نے سب سے پہلے ایک راستہ اختیار کیا. یہاں سے وہ آزادی شروع ہوتی ہے جو سید الشہداء آزادی دینا چاہتے ہیں. اب یہاں سے وہ آزادی شروع ہوگی جو سید الشہداء دینا چاہتے ہیں. ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، تمہیں معاد کا خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم. سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مغرب میں زندگی گزارنے والے انسانوں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے پاس دین نہیں ہے، آزاد تو بن جاؤ کم از کم. تم غلام بن گئے ہو، تم پڑھے لکھے غلام بن گئے ہو، تم ٹیکنوکریٹ غلام بن گئے ہو، تم بیوروکریٹ غلام بن گئے ہو، تم پولیٹیشین غلام بن گئے ہو، تم دولت مند غلام بن گئے ہو، تم فقیر بھی غلام بن گئے ہو، تم غلام بن گئے ہو. آزاد بن کے دکھاؤ. یہ کون سی آزادی ہے؟ دین اس آزادی کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ دین اس آزادی کو ایک لفظ میں، پہلی چیز کنٹرول. یہاں سے آزادی شروع ہوگی. جس دن تم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ گئے، اس دن تم آزاد ہو. جتنا تم نفسانی خواہشات میں بہتے رہے، تم غلام ہو غلام ہو غلام ہو، تمہیں پتہ نہیں چلے گا. جس دن نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، تمہاری آزادی کا دن شروع ہو گیا. مشکل اندر سے حل ہوگی. اس نے کہا ہم ظالم کو نشانہ بنانے سے پہلے مظلوم کو جگا دیں. اگر مظلوم کو جگا دیا تو یہ ظالم بھی ظلم سے خود ہی ٹکرائے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظالم سے ٹکرانے گئے اور خود مظلوم شمشیریں لے کے کھڑے ہو گئے. پھر صرف ایک کام ہوگا. حضرت بلال سے کہا گیا اس کو کوڑا مارو. حضرت بلال نے کہا میں نہیں ماروں گا. ان کے مالک نے کہا کوڑا مارو اس کو، تم غلام ہو، تمہارا کام ہے کہ جو ہم کہیں کرو. کہنے گے نہیں، میں وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں کروں گا. غلام آزاد ہو جاتے ہیں جب وحدانیت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، اور آزاد غلام بن جاتے ہیں جب وہ نفس پرست ہو جاتے ہیں. آج کے آزاد غلام بنے گے. دین آزادی دینے آئے. زین محترم، دین آزادی دینے آئے. کیسے آزادی دے گا؟ نفس پرستی سے لڑو، تم آزاد ہو جاؤ. اگر اس دنیا کے اندر کسی نے حق کے لیے کوئی کارنامہ کیا ہے تو پہلے نفس پرستی سے لڑا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سید الشہداء کی مجلس کے اندر اتنی دیر نفس کے اوپر بات کی، اتنی دیر برزخ کے اوپر بات کی، کیوں بات کی؟ چونکہ مجھے پتا ہے سید الشہداء کا پیغام یہ ہے کہ ان کے والد گرامی نے کہا تھا ظالم کا مقابلہ کرنا، اور اگر میں آپ جیسوں کو ظالم کے مقابلے کے لیے کھڑا نہ کر سکا تو میں نے سید الشہداء کے پیغام سے وفا نہیں کی. اور اگر مجھ جیسا آدمی چاہتا ہے کہ یہ ظالم کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ ان کی نفس پرستی ختم ہو. اگر نفس پرستی میں مبتلا رہیں گے میرے جیسے لوگ تو کبھی بھی سید الشہداء کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے. ضروری ہے کہ نفس پرستی کا خاتمہ ہو، اس کے بغیر کوئی حق کامیابی حاصل نہیں کرے گا. اور جہاں کہیں انسانوں نے اپنی نفس پرستی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، یہ حق کے سپاہ بن جاتے ہیں، یہ حق کے فوجی بن جاتے ہیں. عزیزان محترم، آپ کو امام زمانہ کا فوجی بننا ہے. آپ نے آرزو کی ہے، آپ نے العجل العجل کہا ہے، آپ نے ام الائمہ بی بی سیدہ سے وعدے کیے کہ ان کے فرزند کا ساتھ دیں گے. آپ ان کے ایک فرزند دشت کربلا میں بے آبان و انصار شہید ہوئے ہیں. سیدہ کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں ایک پردہ غیبت میں. آخری چانس ہمارے اور آپ کے سامنے. اگر ہم نفس پرستی سے نہ لڑے تو ہم کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی نفس پرستی سے لڑنا ہوگا تاکہ جب وہ اگلی دفعہ پرچم زہرا لے کر آئیں سلام اللہ علیہا، ہم ان کا ساتھ دے سکیں.